جی تو ناظرین، ڈرامے میں اب تک ہم نے دیکھا کہ زویا سویرا سے بات کر رہی ہوتی ہے۔ وہ اس سے گھر واپس آنے کے بارے میں پوچھتی ہے، جس کے جواب میں سویرا کہتی ہے کہ اس نے طلاق لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پھر وہ اس سے کہتی ہے مجھے اس سلسلے میں تمہاری اور محسن کی بھی مدد چاہیے ہوگی، جس کے جواب میں زویا کہتی ہے کہ اس بات کا خیال رکھنا کہ میں محسن کے ساتھ کافی خوش ہوں۔ اس کے بعد کامران اور زامن کو دکھاتے ہیں جو کہ کمپنی کی ایک میٹنگ بلواتے ہیں، اور اس میٹنگ کے اندر وہ جمال کو اور منصور صاحب کو ایم ڈی اور چیئرمین وغیرہ بنا دیتے ہیں۔ وہ یہ سب اس لیے کرتے ہیں تاکہ اب اگر کچھ بھی ہوگا تو وہ اپنے خلاف تو گواہی نہیں دیں گے۔ پھر شیلا کو دکھاتے ہیں جو کہ بات کر رہی ہوتی ہے اپنے چھوٹے بیٹے عدنان سے، اور یہاں پہ اسے پتہ چلتا ہے کہ عدنان نے باہر ہی اپنی ایک کلیگ سے نکاح کر لیا ہے۔ پھر سالار کو دکھاتے ہیں جو کہ اکیلے بیٹھا بات کر رہا ہوتا ہے، وہیں پہ ایمان آ جاتی ہے اور اس کی باتیں سن لیتی ہے۔ پھر وہ اس سے کہتی ہے کہ تم کس سے شکایت کر رہے تھے؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ یہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ اس سے کہتی ہے جو بھی مسئلہ ہے تم مجھے بتا سکتے ہو۔ پہلے وہ اسے بتانے سے منع کرتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ ایمان کی بات مان جاتا ہے۔ وہ اس کو بتاتا ہے کہ پہلے وہ لوگ بہت زیادہ ہنسی خوشی رہتے تھے، لیکن پھر اچانک سے اس کے ماما بابا کے بیچ میں لڑائیاں شروع ہو گئی۔ پھر ایک دن جب شیلا آنٹی بھی ان کے گھر پہ ہوتی ہیں تو رات کو جب وہ سو کر جاگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کی ماما نہیں ہوتی ہیں۔ ان کو ڈھونڈنے کے لیے وہ باہر جاتا ہے تو پھر وہ اپنی ماما کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو اسمیل کر رہی ہوتی ہیں۔ پھر میں جیسے ہی ان کو دیکھنے کے لیے اس طرف جاتا ہوں تو وہ مجھے فوراً سے کہتی ہیں تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کے بعد مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے مجھے کسی نے دھکا دیا اور وہاں پہ آگ لگ گئی اور میں اپنی ماما کو بچا نہیں سکا۔ یہ سب بتانے کے بعد وہ رونے لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایمان سالار کو بتاتی ہے کہ اس دن جب آگ لگی تھی اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ اٹھی تھی تو اسے بھی اسمیل آ رہی تھی، اس نے بھی اسی طرح سے اپنے ہاتھوں کو اسمیل کیا تھا، اور اس کے بعد وہ بتاتی ہے کہ اسے بھی لگا کہ اسے کسی نے دھکا دیا ہے۔ اس کے بعد وہ سالار سے کہتی ہے کہ تم نے اپنی ماں کو نہیں مارا بلکہ یہ لوگ شامل تھے تمہاری ماں کو مارنے میں، اسی لیے انہوں نے یہ لوگ چپ رہے تاکہ تم ان کی زیادتیاں برداشت کرتے رہو۔ پھر یہاں پہ زین کی پھپھو کو دکھاتے ہیں جو کہ اس کی مامی سے بات کر رہی ہوتی ہیں، اور باتوں باتوں میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہیں جو کہ آلریڈی کسی سے نکاح کر چکی ہے۔ پھر اگلے دن جب سب ناشتے کی ٹیبل پر جاتے ہیں تو سالار اور ایمان بھی وہیں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ سالار کو دیکھ کر کامران کہتا ہے کہ کیا تمہاری طبیعت اب ٹھیک ہو گئی آفس جانے کے لیے؟ اس کے جواب میں سالار کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کمپنی ایم ڈی کے اندر بہت زیادہ اچھے سے چل رہی ہوگی اور منصور صاحب اور جمال صاحب اس کمپنی کو بہت اچھے سے چلا رہے ہوں گے، اس لیے مجھے اب اس کی پرواہ نہیں ہے۔ میں تو پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں تاکہ وہاں جا کر ایف آئی آر درج کروا سکوں۔ جس کے بعد زامن پہلے تو اس سے کہتا ہے کہ تم جانتے تھے وہ ایک شارٹ سرکٹ ہے؟ اس نے کہا نہیں، فائر بریگیڈ والے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا یہ کوئی شارٹ سرکٹ نہیں ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں پولیس اسٹیشن جاؤں اور وہاں جا کر ایف آئی آر کٹواؤں۔ پھر زین کو دکھاتے ہیں جو کہ ایک لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ اصل میں وہاں پہ رشتہ دیکھنے گئے ہوتے ہیں، لیکن زین کا وہاں پہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے۔ اتنے میں جب زین کے پھپھو ان سے بات کرتے ہیں کہ ان دونوں کو اکیلے میں بات کرنی چاہیے تو زین اور ووٹ کے باہر آ جاتے ہیں، جس کے بعد زین اسے بتاتا ہے کہ اس کا پہلے بھی ایک جگہ رشتہ ہوا تھا، اس کی شادی ہونے والی تھی لیکن شادی والے دن ہی ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد وہ اس سے کہتا ہے میں جانتا ہوں میں نے آپ کا ٹائم ویسٹ کیا اور مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں ابھی تک اس لڑکی کو بھلا نہیں پایا۔ اس کے بعد سالار اور ایمان کو دکھاتے ہیں جو کہ ایک رپورٹ وغیرہ درج کروا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہیں پہ ایمان بیٹھی ہوتی ہے اور اسے اگین وہی ویڈیو دوبارہ سے شیئر کی جاتی ہے کسی نمبر کے تھرو۔ تو کیا ہوگا اسٹوری میں جب زین بھی یہاں پہ آ جائے گا، یہ بھی دیکھنے کو ملے گا اس ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں۔ تو دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل رد، اور مزید اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔